اب آ جاتے ہیں سٹنگ وزیر داخلہ اور سٹنگ وزیر مملکت برائے قانون انصاف دونوں کی رائے، اور آپ نے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے، میری پارٹی کی رائے میں اب جاننا چاہ رہا ہوں جی کیا ایک وزیر داخلہ ہیں اور بڑے اہم شخصیت ہیں، وہ ایبسولوٹلی بڑے معتبر شخصیت ہیں، وہ کئی اہم معاملات کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں ان پریزنس آف دوز فورسز، وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جیسے میاں عامر صاحب تھے، میاں عامر صاحب سال ڈیڑھ سے پلیڈ کر رہے ہیں نئے صوبوں کے معاملے کو، ان کے علاوہ چودھری عبدالرحمن پلیڈ کر رہے ہیں، ایف سی پی آئی کے لوگ، ایف پی سی سی آئی کے لوگ پلیڈ کر رہے ہیں، آج بھون صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے، تاجر کمیونٹی کے نمائندوں نے تصدیق کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے ملک کے اہم ترین لوگ ہیں وہ تو اس بات کو سال ڈیڑھ سے سوچ رہے ہیں، اس کے اوپر مکالمہ کر رہے ہیں، آج آپ بھی اتفاق کر رہے ہیں، نقوی صاحب بھی اتفاق کر رہے ہیں، تو حکومت نے بھی کچھ سوچا ہے اس بارے میں کہ ہاں نئے صوبے بننے چاہیے، نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے؟ میرے خیال سے اس پہ ابھی اس لیول پہ ڈسکشن ہوئی، کانورسیشن ضرور سٹارٹ ہوئی تھی، اینڈ آئی تھنک میں نے پہلے بھی کئی ٹی وی پروگرامز میں اس کا ذکر کیا اور برملا ذکر کیا کہ ایک بات چیت کا آغاز ضرور ہوا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے جو ہمارے قومی نوعیت کے معاملات ہیں جن میں ہمیں بہتری لے کے آنی ہے، ان تمام چیزوں پہ ایک ڈسکشن، پھر وہ صد مہری کا شکار ہوئی، پھر وہ کانورسیشن ختم ہو گئی، پھر اب یہ الیکشنز آ گئے جے کے اس سے پہلے جو ہے بجٹ آ چکا۔ دیکھیں ایک کانورسیشن سٹارٹ ضرور ہوئی لیکن وہ رک گئی 27ویں ترمیم کے ٹائم پہ، اور اس کے بعد بھی اس ٹائم پہ سٹارٹ ہوئی، پھر اس کے بعد بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر وہ صد مہری کا شکار، اور پھر میرے خیال سے انٹرسٹ نہیں تھا۔ when there is a will there is a way۔ انٹرسٹ کس کا نہیں تھا؟ آئی تھنک جنرلی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ پھر ایک صوبائیت کا جو سارا معاملہ ہے کہ آپ کے اتحادی، مطلب یہ تو ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آن ریکارڈ، انہوں نے کہا جی کہ کوئی کہتا ہے کہ انتظامی یونٹس ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے، ان کی تمام تر لوگوں نے یہ کہا۔ نون لیگ کی حکومت چاہتی تھی نئے صوبے، نئے انتظامی یونٹ بنے، 28ویں ترمیم آئے؟ نہیں، میرے خیال سے ہماری پارٹی میں کوئی ایسا فیصلہ کن موڑ نہیں آیا یا ایسی کوئی سیریس ڈسکشن نہیں ہوئی ایٹ اینی پوائنٹ۔ کانورسیشنز ہوئی ہیں مختلف پارٹی کے لوگوں کی آپس میں، لیکن کوئی ایسی سیریس وہ مومنٹ نہیں آئی جہاں پہ واقعتاً کوئی ایسی بات ہو کہ نہیں اس کو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ بات تو سارے کرتے ہیں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ، نقوی صاحب کے ہاں سے سننے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ نظام کی بھی یہی خواہش ہے؟ میرے خیال سے نوجوان کی یہ خواہش ہے، نظام کی تو ہوگی لیکن نوجوان کی یہ خواہش ہے۔ ایوری بڈی وانٹس ایکول اپرچونیٹیز، ایوری بڈی وانٹس میرٹ، اسپیشلی یوتھ کی اگر بات کریں تو وہ یہ نہیں کہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈرز ان کو ایکسیسیبل ہوں، ان کے لیڈرز ان کو اپروچبل ہوں، ان کے لیڈرز ان کے ساتھ انگیج کریں۔ وہ زمانے چلے گئے۔ تو کیا موجودہ حکومتیں ایکسیسیبل ہیں، اپروچبل ہیں؟ ویری آنیسٹ، میرے پاس تو ایویڈنس ہے۔ کچھ لوگ اس میں ایکسیسیبل ضرور ہیں، کچھ وزراء ہیں، کچھ ممبرز آف پارلیمنٹس ایکسیسیبل ضرور ہیں، بٹ جنرلی اوور آل اگر بات کی جائے تو ایکسیسیبلٹی کا بہت ایشو ہے کہ جب ان کو ہماری ووٹ کے ٹائم پہ تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں نا، جاتے ہیں اور انہیں پہچانتے بھی ہیں، گلے بھی لگاتے ہیں، سیلفی بھی لیتے ہیں، ایبسولوٹلی، لیکن جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں اسی لیے ہر ہفتے، مجھے کوئی قدغن نہیں ہے، that's you individual، but I've actually I've taken it upon myself کہ میں ہر ہفتے والے دن اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں، میں اپنے پولیٹیکل سیکریٹریٹ پہ بیٹھتا ہوں، اور میرے پہ کوئی جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوں میں اس چیز کا، لیکن میرے اوپر ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو مجھے احساس ہے اور میں اس لیے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو ایکسیسیبل۔ یہ تو آپ بات کریں کہ عوامی نمائندے عوام سے، جین زی سے، نوجوانوں سے ملنے کی بات کر رہے ہیں جی، یہاں پہ تو ایسا سیٹ اپ بھی ہے، ایسے حکمران موجود ہیں جو اپنے اراکین پارلیمان سے نہیں ملتے۔ بس یہی بات ہے، اور پھر اس کا عوام سے ملنا، صحافیوں سے ملنا یا کسی اور سے ملنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن لوگوں کو دیکھیں نا، عوامی نمائندہ جب ہو، پبلک ریپرزینٹیو ہو، اس کو یہ چاہیے کہ وہ عوام تک میسر ہو، اس کی رسائی جو ہے، عوام کی رسائی اس تک ہو، اور اسی طرح اگر وہ کوئی اسپوکس پرسن والی پوزیشن میں ہے یا وہ صحافیوں کی بھی ہونی چاہیے رسائی۔ اور یہاں پہ دیکھیں نا ٹرینڈ جو سیٹ ہوا، وہ یہاں پہ وہ امریکی صحافی آئیں، انہوں نے کہا میں نے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا جی ایبسولوٹلی، وہ تو ٹرمپ ہر بندے کا فون اٹھاتا ہے، ایکسیسیبلٹی دیکھیں، وہ تو میسج پہ کہتا ہے بھی رک جاؤ پاکستان۔ ایبسولوٹلی، تو لیڈرز کا کام تو یہ ہے کہ آپ جواب دیں، ہم ریگولر ہیومن بینگز ہیں، کوئی ہمیں، میں تو اپنی الیکشن کیمپین میں بھی یہ کہتا تھا، اور یہ پھر بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، کہ ایم این اے بننے سے کسی کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگ جاتے۔ بات یہ کہ آپ کے اوپر اگر ذمہ داری کوئی ہے تو آپ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ 28ویں ترمیم پھر کب آ رہی ہے؟ جو آج بات ہوئی ہے، میرے خیال سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے سے، جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا، ایک دن بیٹھیں، ایک مہینہ بیٹھیں، ایک سال بیٹھیں،
تو ٹائم لائن تو نہیں اس پہ پٹ کی جا سکتی, بٹ آل آف دیز تھنگس cumulatively they actually require and demand a constitutional amendment. ٹرو کہ 28ویں ترمیم کا خاکہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتا دیے, میں تو کہتا تھا یہ تمام باتیں میں نے کی. میں نے کہا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, قومی مفاد کی چیزیں ہیں, عوامی مفاد کی چیزیں ہیں, ایجوکیشن, پاپولیشن, ایڈمنسٹریٹو یونٹس, لوکل گورنمنٹ اسٹرکچرز, یہ تمام چیزیں تو میں نے پہلے اگر صوبوں پہ اتفاق نہیں ہوتا تو انتظامی یونٹس کا نام دیا جائے گا. دیکھیں آج بھون صاحب نے تو آئین کا حوالہ بھی اس پہ دیا ہے. بالکل. تو ہم تو اسٹوڈنٹ آف لا ہیں اور ہم آئین کے پابند ہیں. تو اندازاً کتنے صوبے اور یا انتظامی یونٹس ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے دیکھیں ایک بہتر گورننس اسٹرکچر کے لیے کوئی اسٹڈی ہونی چاہیے, اگر اسٹڈی ایگزسٹ نہیں کرتی آلریڈی. اسٹڈیز کچھ لوگوں نے کروائی ہوئی ہیں, بہتر ہے کہ اسٹڈی ہو اور عوام کے پاس اچھی خاصی اسٹڈی. جی, لیکن اس میں عوام کو کی جو کوانٹیٹیو انالیسز ہیں, عوام کی کیا رائے ہے, وہ آنا ضروری ہے. لیکن اندازاً ایک اسکیچ تو دینا. دیکھیں اب مختلف, میں کوئی نمبرز نہیں آپ کو دے سکتا, بٹ آئی تھنک جنرلی جو بات کی جاتی ہے کے پی کے حوالے سے اگر بات کریں تو پھر ناردرن کے پی, سینٹرل کے پی, ایسٹرن کے پی, اسی طرح سندھ میں, اسی طرح جو ہے پنجاب کی, مطلب جنرل آپ کو جو ایک چیز ہے. کتنے صوبے ہونے چاہیے, یونٹس ہونے چاہیے؟ دیکھیں میرا اگین میرا نام آپ نے لیا, پنجاب کا بھی میں بالکل لے رہا ہوں, مجھے کوئی اس میں آڑ نہیں ہے. میں اگین مائی پرسنل اوپینین, دس از ناٹ دا گورنمنٹس اوپینین. میری جو رائے ہے, میں جامی صاحب سمجھتا ہوں کہ سینٹرل, ناردرن اور صدرن اور کم از کم 4 تو ہونے چاہیے پنجاب سے. ہاں 4 سے 5 تو ہونے چاہیے. اور سندھ سے؟ سندھ میں بھی کم از کم 3-4 تو 4-5 تو ہونے اور چاہیے. کچھ علاقوں کو وفاقی اکائی بھی ہونا چاہیے, وفاق میں ہونا چاہیے. میرے خیال سے اگر اس میں کوئی ایسی آڑ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, اگر ہوتے ہیں جو کہ بہتر اگر نظام ایک آ سکتا ہے کراچی اور گوادر, فیڈریٹنگ یونٹس کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹلی. کراچی اور گوادر کو جس سوچ سے انویزج کیا گیا تھا وہ ابھی تک اس کی کلمنیشن نہیں ہو سکی, اس کا وہ فائدہ نہیں ہو سکا. اس کا فائدہ لینے کے لیے اگر کوئی, ہم ایسی چیز بھی تو بناتے ہیں نا اسپیشل اکنامک زون, تو پھر اس میں کیا آڑ ہے کہ اگر آپ فیڈریٹنگ. بلوچستان کو بھی اٹس دا لارجسٹ پروونس آف دا کنٹری, ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور سب سے زیادہ اگر بات کی جائے آبادی کم ہے اور افیکٹ سب سے زیادہ بلوچستان ہوتا ہے اپنے شیئر کے حوالے سے. جو این ایف سی, یا پھر آپ مجھے کہیں گے این ایف سی, ظاہری بات ہے کہ این ایف سی کے فارمولے میں یہ چیز ہے پاپولیشن, تو پاپولیشن جس صوبے کی زیادہ ہے اس کو زیادہ شیئر ملے گا, فارمولا تو یہی ہے. اس پہ بھی نظر ثانی ہونے کی ضرورت ہے کہ ایکوالٹی امنگس پروونسز ہو. ون لاسٹ تھنگ, بزنس کمیونٹی کو ہر صوبے کے لیے 2 نشستیں سینٹ میں دی جائیں, قومی اسمبلی سے ہر صوبے سے 4, صوبائی اسمبلی سے 10. تو میں نے اس کی مجموعہ نکالا, یہ بنتی ہیں 64 نشستیں. تو کہا گیا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر دیتے ہیں تو قسم کھاتا ہوں 100 ارب کیا $200 ارب برآمدات دیں گے. ایس ایم تنویر صاحب, معروف صنعت کار بزنس مین, نے آج یہ کہا ہے کہ 200 ارب دے دیں گے, آپ 64 نشستیں دے دیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دس اگین ریکوائرز اے کانسٹیٹیوشنل چینج. اس کا میکنزم کیا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ سیٹیں کیا عوام نے الیکٹ کرنا ہے یا ان کے جو ایف پی سی سی آئی جو ہے, جو چیمبر آف کامرس ہیں, وہ الیکٹ کریں گے. اب آئین میں تو یہ ہے کہ وہ عوام ہی الیکٹ کرتی ہے اور عوام ہی اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے آپ کو ایوان تک پہنچاتی ہے. تو اس کا کیا میکنزم ہے, اس کا آگے کوئی انہوں نے ورکنگ پیپر دیا ہے کہ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ اس کی ہونی چاہیے. خواہش کا اظہار کیا, انہوں نے ورکنگ پیپر نہیں دیا. اس کے لیے تو پھر میرے خیال سے ٹیکنوکریٹس آلریڈی موجود ہیں. اگر سینٹ کی بات کی جائے اور نیشنل اسمبلی میں کوئی ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے, کیونکہ خواتین کی اور مائنورٹیز کی سیٹ موجود ہیں, اس میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ کابینہ میں تبدیلی کب تک ہے, اس حوالے سے تو مجھے کوئی خبر نہیں کہ کب تک ہے تبدیلی. یا تبدیلی پریروگیٹو ہے وزیر اعظم پاکستان کا, جب چاہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے.